دین پر سب سے پہلے عمل کرنے والی جماعت کا کیا نام ہے؟ دیوبندی، ہاں، بریلوی، اہل حدیث۔ اس جماعت کا نام بتائیے جس نے دین پر سب سے پہلے عمل کیا۔ کہیے نا، آپ نے منہ سے کہیے۔ کون ہے؟ کیا صحابہ دیوبندی تھے؟ صحابہ بریلوی تھے؟ صحابہ اہل حدیث تھے؟ کیا تھے؟ مسلمان، سب سے پہلے مسلمان۔ نہ وہ دیوبندی تھے، نہ وہ اہل حدیث تھے، نہ وہ بریلوی تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو دین صحابہ کے پاس تھا، اصل دین وہ ہے۔ بڑی سادہ سمپل سی بات ہے، بہت سادہ، عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ جو دین صحابہ کے پاس تھا، اصل دین وہ ہے۔ اب اس دین کے مطابق ہمارے عقائد، افکار، نظریات، اعمال ہوں گے تو ہمارے پاس دین ہے، اور اگر ہماری مطابقت اس دین کے ساتھ نہیں ہے تو ہمارے پاس دین نہیں۔ لیگ والے، پیپلز پارٹی والے، پی ڈی پی والے، جمعیت العلماء والے، جماعت اسلامی والے اور دیگر لوگ جو اس ملک میں پولیٹیکل لائن آف ایکشن کے ذریعے یا پولیٹیکل فریم ورک آرڈر کے ذریعے اس ملک میں اسلام لانا چاہتے ہیں، وہ سب اگر ان کی مطابقت دین کی صحابہ والے دین کے ساتھ ہے تو ان کے پاس دین ہے، اور اگر نہیں ہے تو بے دین ہے۔ یہ بڑی سادہ سی بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ کے رسول نے دین کا معیار کس کو بتایا؟ پھر میرا سوال یہ ہوگا، دیوبندیوں کو، بریلویوں کو، اہل حدیثوں کو، حنبلیوں، شافعیوں، حنفیوں، مالکیوں کو، کسی کو کسے حضور نے بتایا کہ یہ میرا معیار ہے؟ کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو لوگ میرے طریقے پر اور میری جماعت بنائی گئی کی پابندی کریں گے وہ دین پر۔ یہ حضور نے فرمایا، ما انا علیہ، جس طریقے پر میں کاربند ہوں، واصحابی، اور میرے ساتھی، ما انا علیہ واصحابی، جس طریقے کار کو میں اپنا کے چل رہا ہوں وہ، اور میرے ساتھی جس کی اتباع کرتے ہیں، یہ سیدھا راستہ، پکا راستہ، مستقل راستہ، کائنات کے تمام انسانوں کے لیے بہتر راستہ۔ معیار کس کو بنایا؟ میں نے بنایا، ہاں، سنیوں نے بنایا، دیوبندیوں نے بنایا، اہل حدیثوں نے، بریلویوں نے، کس نے بنایا؟ آخر ہم لوگ یہ کیوں نہیں سوچتے؟ ہمارے دماغ میں یہ بات کیوں نہیں آتی؟ ہم سیدھی بات سوچنے کے عادی کیوں نہیں ہیں کہ دین کا منبع، دین کا مصدر، دین جہاں سے پھوٹا، دین جس جگہ سے کونپل پھوٹ کے تناور درخت بنا، جس آفتاب کی کرنیں پوری کائنات کے گوشے گوشے میں پہنچی، ہم کیوں نہیں سوچتے کہ وہ آفتاب کیا ہے، وہ گھنا درخت کیا ہے، اس کی گھنی چھاؤں کیا ہے، وہ کون لوگ تھے، وہ کیسے تھے، ان کے اعمال، ان کے نظریات، ان کے اقوال، ان کا دین کیا تھا۔ اگر ان کا دین اٹاؤ موشن کے پاس نہیں ہے تو یہ بے دین ہے۔
اگر ان کا دین بے نظیر کے پاس نہیں ہے تو بے نظیر پکی اول درجے کی بے دین ہے، اور اگر صحابہ کا دین نواز شریف کے پاس نہیں ہے تو نواز شریف بہت برا بے دین ہے۔ اور اسی طریقے کے ساتھ تمام پولیٹیکل لوگ، جب ثابت ہو گیا عقل کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالی کے ذریعے یہ بات پایا ثبوت کو پہنچ گئی کہ حضور پاک نے جو فرمایا حق وہ ہے، معیار وہ ہے، جن کو معیار بنایا وہ معیار ہیں، جن پر حق کی مہر لگا دی وہ حق ہے، تو اس کے بعد پھر ان لوگوں کا ساتھ دینا دنیاوی معاملات میں یا دین کے معاملات میں، جو لوگ نہ دین جانتے ہیں نہ دنیا جانتے ہیں۔ کہاں تک انصاف ہے؟ کہاں تک ہم اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہیں گے؟ اور ایسے آدمی کو میں پڑھا لکھا کیوں کہوں جو اتنی بات نہیں جانتا کہ حق اصل میں صحابہ ہے، کہلاتا مسلمان ہے، کہ میں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہوں، ہم تو جی مرنا جانتے ہیں، ہمیں ایک کو عارف کرے درکار علم و بس کری ہو یار، یہ فلسفہ ہمیں سناتے ہیں۔ وہ اتنی سی بات نہیں جانتا کہ دین کی اصل کیا ہے، دین کی حقیقت کیا ہے، دین کے لیے سمبل کون ہے، نمونہ کون ہے، معیار کون ہے، وہ نہیں جانتا۔ اتھینٹک کون ہے نہیں جانتا، اور نہیں جانتا تو کیوں نہیں جانتا؟ اس مسلمان کے لیے تو جاننا بہت ضروری ہے۔ جیسے ایک ڈاکٹر کے لیے MBBS کر لینے کے بعد کم از کم ٹیکہ لگانا تو اسے آتا ہو، وہ اسٹیتھوسکوپ لگا کے جان تو سکتا ہو پھیپھڑے میں کیا ہے، اس کو ملیریا بخار کی دوا دینی تو آتی ہو، پچنل بدوگر یہ بھی نہیں جانتا تو وہ کیا ڈاکٹر ہے؟ وہ تو دنگل ڈاکٹر کہلانے کا مستحق بھی نہیں، دنگل ڈاکٹر کہلانے کا مستحق بھی نہیں۔ اسی طرح وہ آدمی چاہے وہ اپنے آپ کو یوں کہے کہ میں نے دینی تعلیم حاصل کی ہے، چاہے وہ یہ کہے کہ میں جناب گریجویٹ پوسٹ گریجویٹ اور میں جناب وہ وفاقی حکومت میں ایک بہت بڑی پوسٹ پر ہوں، بھئی ہوگے تم یہ بات جانتے ہو کہ دین کے معاملے میں معیار کون ہے؟ تم جانتے ہو دین کے معاملے میں ہماری اصل کیا ہے؟ تم یہ بات جانتے ہو کہ دین کے لیے اتھینٹیکیشن کہاں سے لینی ہے؟ جانتے ہو؟ اگر نہیں جانتے تو تم سوچ لو تمہارے پاس دین نہیں ہے، اور جب دین نہیں ہے تو تمہارا ٹائٹل بدل جائے گا اور تمہیں بے دین کہا جائے گا۔ پھر دوہراؤں، تم کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہو، تمہارے پاس دین نہیں ہے تو تم پرلے درجے کے بے دین ہو، اور تمہارے اعمال مسلمانوں کے لیے معتبر نہیں، تمہارا طریقہ کار مسلمانوں کے لیے معتبر نہیں۔ جو مسلمان تمہیں معتبر سمجھ کے تمہارے پیچھے چلتے ہیں، جیسے تم ویسے وہ، تم دونوں کے لیے ہمارے پاس اصولی نقطۂ نگاہ سے کوئی دوسرا لفظ نہیں۔ تم ناقابل قبول، تمہاری زندگی ناقابل قبول، تمہاری یہ سیاسی اٹھا پٹک ناقابل قبول، ناقابل سماعت، میں کہہ رہا ہوں ناقابل دید، دیکھنے کے قابل بھی نہیں۔ تم ہمارا دین بگاڑتے ہو، ہماری شکلیں تبدیل کرتے ہو،
آپ ایک بات بتائیے، آپ ماشاء اللہ سارے صاحب ذوق ہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، مجھ جیسے جاہل بھی بیٹھے ہیں درمیان. ایک بات پوچھیں، ایک آدمی کی آنکھ بہت حسین ہے، شربتی رنگ دیاں اکھیاں، پنجابی دے وچ، سرائکی دے وچ، سندھی چ ہو سی، میں کوئی سرائکی چ پنجابی آندی ہے، اردو تھوڑی بہت جاننا. شربتی آنکھیں، گورا رنگ، گبیز ہونٹ، ستواں ناک، کھلی پیشانی، یہ بڑے بڑے خد و خال، یہ چہرہ ایسا ہو، آپ اس کو بگاڑ کے موٹے موٹے افریقی ہونٹ، یہ پھڑکا ناک اور یہ باریک باریک ہاتھی والی آنکھیں، تنگ پیشانی، یہ اس کے چہرے کو پچکا دیں، اس کو آپ حسن کہیں گے؟ نہیں کہیں گے. کہیں گے یار کسی ڈاکٹر نے ہمارے بچے کی شکل بگاڑ دی. یہ بیوٹی پارلر والے جانور، یہ نائنے اور چڑیلے، ٹھوم اور ٹھومیاں مراسلیں، یہ اگر یہ کسی کا چہرہ لیپ پوچھ کے خوبصورت نہ بنائیں بلکہ پہلے سے بھی بگڑا ہوا معلوم ہو تو لوگ کاہے کو یہاں جائیں؟ نہیں جائیں گے نا. 5-5 ہزار روپیہ، 12-12 ہزار، 20-20 ہزار روپیہ ایک شفٹ کا ان کم بختوں کو تم دے دیتے ہو. تم نام نہاد مسلمان کیسے جو ہو فار دا سیک آف انجوائمنٹ. وہ تو دیکھیے محفل میں وہ دلہن نہیں لگے، چوڑے لگے. ماحول چمکانے کے لیے 20، 12، 15، 10، 8، 5 ہزار روپیہ خرچ کر کے اس کی ٹھٹنی کو سنوارتے ہو اور پھر اس کو بناؤ سنگار کے عذاب میں مبتلا کر کے قید کر کے 5 گھنٹے، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے کے لیے بٹھا دیتے ہو. پھر اس کو پسینہ آئے تو پہنچتے بھی یوں ہیں. ہائے اللہ، کہیں وہ بیوٹی پارلر کی محنت اجڑ نہ جائے. پوجو نا بات نہ کہیں. اسی طرح اسی جذبے کو، اسی ذہنیت کو ادھر استعمال کریں. ہمارے دین کی شکل ہمارے نبی اور صحابہ نے بنائی ہے. اس شکل کو بگاڑنے والا آدمی ہمیں اچھا کیسے لگے گا؟ اتنی بڑی سادہ سی بات ہے. اگر اپیل کرے تو سبحان اللہ، نہ اپیل کرے تو انا للہ و انا الیہ راجعون. اس سے زیادہ میں کیا کہوں؟